مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج 20 صفر چہلو میں امام حسین علیہ السلام اربعین حسینی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مومنین نے انتہائی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا اور امام عالی مقام کی بارگاہ اقدس میں اظہار عقیدت اور سلام عقیدت پیش کیا. اور اس سال پوری دنیا میں عزاداروں نے اسیران کربلا کی یاد میں پیدل سفر کیا مرکزی جلوسوں کی طرف، اور یہ سفر میلوں کا تھا جس میں خواتین، بوڑھے، بچے، جوان سب لوگ شامل تھے، اور مشن امام حسین علیہ السلام کو عام کیا گیا، پیغام حسین کو عام کیا گیا. اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ پوری دنیا میں بنا کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جس کے لیے اتنے انسان نکلے ہوں، لیکن وہ شخصیت صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اور جب امام حسین کا ذکر عام ہوتا ہے، ان کا مشن عام ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جو امام حسین کے پیروکار ہیں، جو حسینی ہیں، جو امام کے ماننے والے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. لیکن جس کو اس ذکر سے، اس مشن سے، اس عزاداری سے تکلیف ہوتی ہے، وہ یقیناً یزید کا ہی پیروکار ہو سکتا ہے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا. کہ آج کے دن ہی ایک شرپسند، ایک متشدد، ایک ناسبی مولوی کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا کہ جس میں اس نے دھمکی دی ہے شیعوں کو اس متنازع بل کے حوالے سے، اور اداروں کو بھی چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ لوگ اس بل کو روکنے کے لیے نکلیں گے تو ہم اس کو نافذ کرنے کے لیے نکلیں گے. دوسرا طریقہ پھر اپنے ہاتھ سے روکنے کا ہوگا، پھر گلی گلی میں جنگ ہوگی. اب اس کی کوئی اتنی حیثیت تو نہیں ہے کہ اس کی دھمکی کو ہم خاطر میں لائیں یا اس کو بہت زیادہ اہمیت دیں، لیکن ایسے عناصر کے جو ملک پاکستان کے امن کے خلاف ہیں، امن کے دشمن ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اداروں کو چاہیے کہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کریں کہ جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جو ملک میں خانہ جنگی کی بات کرے. کہ ابھی گلگت میں جو حالات ہیں، وہاں پر جو ماحول ہے، کہ اس کو بیرونی ممالک کا میڈیا کس طرح سے ہوا دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں بغاوت ہو رہی ہے. اور اب اس شدت پسند کا یہ بیان آ گیا ہے کہ جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شیعوں کو خود روکیں گے اور عام علاقوں میں خانہ جنگی ہوگی. اس مولوی نے یہ کہا ہے. تو کم از کم ایسے عناصر کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں یہ دشمن کے ایجنٹ تو نہیں ہیں، یا دشمن کے اعلی کار تو نہیں بنے ہوئے، ان کے سہولت کار تو نہیں بنے ہوئے، کہ جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے اور اس کی باتوں سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دشمن کا ایجنٹ ہے. اور کوئی بعید نہیں کہ یہ ہو بھی. کہ شیعوں کو چیلنج کرنا تو دور کی بات ہے، یہ شخص وہ ہے کہ جس نے پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں معاذ اللہ جسارت کی تھی. یعنی بدبختی کی یہ انتہا ہے کہ کوئی شخص جناب سیدہ کے متعلق یہ کہے کہ آپ خطا پر تھیں. اس کے الفاظ موجود ہیں. اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری، اس کی حدیث نمبر 3714، جس میں رسول اللہ کا فرمان ہے فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا حصہ ہے، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو گویا اگر کوئی شخص جناب سیدہ کی ذات پر بات کرتا ہے تو وہ رسول اللہ کے لیے بات کر رہا ہے. جناب سیدہ کی توہین در حقیقت رسول اللہ کی توہین ہے. کہ جس شخص کی وجہ شہرت ہی یہ ہو کہ معاذ اللہ اس نے جناب سیدہ کے لیے یہ الفاظ ادا کیے، تو وہ کیا بات کرے گا کہ خود اہل سنت کے اکابرین اس کے خلاف ہے، اور اتنی شدید تقاریر ان کے علماء کی موجود ہیں، وہ تو اس کو کسی قابل نہیں سمجھتے، اور اس کے اساتذہ نے اسے نکال دیا ہوا ہے. اسے اصل غصہ یہ ہے. اور اب یہ کس منہ سے ناموس صحابہ و ناموس اہل بیت کی بات کرے گا؟ اور جو یہ بات کی گئی کہ ہم تمہیں روکیں گے، خانہ جنگی ہوگی، تو ان جیسے مولویوں کی یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہی خواہش رہی کہ ہم اس ذکر کو محدود کریں گے، عزاداری کے ان جلوسوں کو محدود کریں گے. وہ مولوی خود اپنی عمر گزار کے قبروں میں محدود ہو گئے، لیکن الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ محدود نہ ہو سکا، بلکہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ قافلہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بڑھتا رہے گا. اسے کوئی محدود نہیں کر سکتا. اور آج ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے
شہر شہر میں گلی گلی میں جو عزاداروں نے پیدل سفر کیے مرکزی جلوسوں کی طرف، جس میں خواتین تھیں، بچے تھے، بزرگ تھے، اور اتنی سخت گرمی کے باوجود جو پیدل سفر ہوا، یہ ساری دنیا کو ایک پیغام ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہوں، ہم اپنے عقائد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ان جذبوں کو تم ڈرانا چاہتے ہو، تمہاری ان باتوں سے کوئی بھی نہیں ڈرنے والا۔ تم پاکستان کے امن کے مخالف ہو۔ پچھلے سال سیالکوٹ میں چہلم کے جلوس پر نہتے مومنین پر کچھ لوگوں نے اسلحہ لے کر حملہ کیا تھا مولویوں نے، وہ ویڈیوز منظر عام پر ہیں، لیکن جلوس الحمدللہ پھر بھی نہیں رک سکا۔ انہی شرپسندوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم حسینیت کو روکو گے، عزاداری کو محدود کرو گے، اور اس نے جو ایک جھوٹ بولا کہ یہ پاکستان میں اقلیت ہیں اور بل کی مخالفت کر رہے ہیں، اقلیت نہیں ہیں، پاکستان کے 8 کروڑ شیعہ اس بل کے مخالف ہیں، اور مخالف اس لیے نہیں ہے کہ معاذ ہم صحابہ کے دشمن ہیں، بلکہ مخالف اس لیے ہیں کہ اس دور میں بہت سے مولوی یزید کو اس بل کی آڑ میں بچانا چاہتے ہیں، کہ جو امام حسین کے قاتل ہیں، اہل بیت کے قاتل ہیں، ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ ان کے خلاف تو تم کبھی بات نہیں کرتے، کہ جو مولوی کھلے عام یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، کبھی ان کے خلاف بھی بیان دو، تم لوگ کبھی نہیں دیتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے تمہارا تو مقصد یہ ہے کہ تم لوگ تو اس بل کی آڑ میں یزید کو بچانا چاہتے ہو، جبکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک اس بل کی بات ہے، تو اس بل کو تو 2/3 اکثریت سے پاس ہی نہیں کیا گیا، اس پر تو بہت سے سینیٹرز نے اعتراض کیا، زبردستی اس کو منظور کروایا گیا، اور پھر صدر پاکستان نے اس کی 2 شقوں پر اعتراضات کر دیے، اس پر ابھی مزید بحث ہوگی۔ اگر اکثریت اس بل کے حق میں تھی تو پھر 2/3 میجورٹی کا ویٹ کیوں نہیں کیا گیا سینٹ میں؟ کیوں اتنی جلدی تھی؟ 122 بل اس روز پاس کروا لیے گئے، جن میں یہ بھی زبردستی اس کو منظور کروایا گیا اتنی مخالفت کے باوجود بھی۔ اور صرف شیعہ ہی اس بل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اہل سنت علماء نے بھی اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا ہے اس بل کے حوالے سے۔ اور جو شیعوں کے اتنا ہی مخالف ہے، اسے چاہیے کہ وہ افغانستان میں شفٹ ہو جائے، کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی شیعہ مسلک سے ان کا تعلق تھا، اور اس وقت بھی بہت سے مولویوں نے ان کی مخالفت کی تھی، لیکن ان کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ جو ان پر احسان کرتا ہے پھر اسی کے خلاف ہی یہ زبان درازیاں کرتے ہیں۔ کہ اختلاف رائے رکھنا ہر پاکستانی کا حق ہے، مگر ایسی سوچ کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرے یا پاکستان میں فساد اور لڑائی کی بات کرے، تو ایسے لوگوں نے پہلے ہی پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور یہ مزید پہنچانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو ریاستی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، تاکہ دشمنان پاکستان کو مزید پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔